سب سے پہلے میں سسٹر علینا آپ کا استقبال کرتا ہوں. سسٹر السلام علینا. علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. جی سسٹر علینا کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. جیسے کہ میں نے کل آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے ایک اسٹریم کی تھی سیما حیدر کیس پر، اور اس کے بعد وہ ٹویٹر پہ بھی چلی اور یوٹیوب پہ بھی، اور اس کے بعد چند سوالات عورتوں کی طرف سے پرائیویٹ میں بھی آئے، ٹویٹر پہ بھی آئے اور یوٹیوب کے چینل پر بھی آئے. اور اس میں زیادہ تر تعداد جو سوالوں کی تھی وہ کچھ ایموشنل آرگیومنٹس بھی تھے، ساتھ ساتھ فقہی مسائل بھی تھے، اور پھر کنسرن کہ سیما کا کیا ہوگا. تو کچھ کویشچن میں نے کمپائل کیے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم کوئکلی اس کا آنسر آپ سے لے لیں. ریپڈ کویشچنس کروں گی تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملے. خواتین کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہماری طرف سے یا میری ایمان یونین وومن ونگ کی طرف سے ان کے جواب ایک جگہ پر محفوظ ہوں گے. تو جو میڈیا پر ایک بحث چلی ہے اسلام کے خلاف سیما حیدر کے کیس کو لے کر، اس پہ کلیریفیکیشن ایمان یونین وومن ونگ کی طرف سے آ جائے، تو اس کے لیے آپ سے رہنمائی چاہیے تھی. جی تو اگر کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے تو وہ کر لیجیے. جی جی بالکل. دو چار کویشچنس ہیں اور کوئکلی اس کا سب سے پہلے ایک کوئک جو ایک پھیلائی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ مسکنسیپشن کہ اسلام میں جو ہے وہ لو میرج بالکل بھی جائز نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے، اور ایون یہ کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ولی کے سے پوچھ کر ہی شادی کرے گی اور اس کی اپنی کوئی رائے نہیں. اس کا کوئی کویشچن جو ہے وہ آنسر چاہیے مفتی صاحب. کم سے کم سیما جو لڑکی ہے یہ پاکستان، جس کے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بھاگ کر آئی ہے، اللہ عالم کیا حقیقت ہے، اس کے تعلق سے تو یہ بحث بالکل فضول ہے. یہ جو بحث ہے شریعت میں، فقہ میں، کہ ایک لڑکی اپنی ولی کی اجازت سے ہی شادی کرے گی، یہ دراصل اس لڑکی کے بارے میں ہے کہ جو پہلی مرتبہ شادی کر رہی ہے، جس کی دوسری شادی نہیں ہے. جس لڑکی کی دوسری شادی ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وہ ولی کی اجازت سے شادی کرے گی، اس کی اپنی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ شادی کرے. اچھا، اب جو لڑکی پہلی مرتبہ جس کی پہلی شادی ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ بحث ہے کہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لڑکی اڈلٹ ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. لیکن جو شافعی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر لڑکی کی پہلی شادی ہے اگرچہ وہ اڈلٹ ہے تو یہ اس کی ولی مثلا اس کے باپ کی اجازت کے اوپر موقوف ہے. جس لڑکی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اول تو وہ اب مسلمان نہیں رہی، ہندو بن گئی ہے، لیکن اگر وہ مسلمان بھی ہوتی تو وہ آبویسلی انڈیا پاکستان میں حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ مسئلہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ پورا بالکل آؤٹ آف، یعنی جو مسئلہ ارریلیونٹ ہے، یہ اس ایشو میں اس مسئلے کو یہ دراصل کچھ لوگ زیادہ ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا جی فقہ کے ماہر سمجھتے ہیں تو وہ لے کر آتے ہیں، حالانکہ ان کو اتا پتا کچھ ہوتا نہیں ہے. جی جی مفتی صاحب، سیما کہتی ہے کہ اب تو میں ہندو ہو گئی ہوں اور میرے شوہر کا مجھے بار بار بلانا، میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک عورت مرتد ہو گئی ہے تو اس کا نکاح خود بخود ختم نہیں ہو گیا؟ کویشچن مارک. اور اگر غلام حیدر اسے واپس حاصل کر بھی رہا ہے، اور تو کیا یہ اس کا جائز ہے اپنی بیوی کو واپس مانگنا اور گورنمنٹ سے اپیل کرنا، جبکہ وہ اپنا مذہب بھی تبدیل کر چکی ہے؟ جی ہاں، مذہب تبدیل ہونے سے نکاح خود بخود ختم ہو گیا. اور اب وہ جو شوہر ہے اگر وہ یہ چاہ رہا ہے، اگر وہ اپنے بچوں کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ مطالبہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میری بیوی کو واپس کرو، تو وہ بیوی تو رہی نہیں. اگر یہ واپس بھی چلی جاتی ہے تو یہ نکاح دوبارہ ہوگا تجدید ایمان کے بعد، تب جا کر وہ اس کی زوجیت میں آئے گی. جی مفتی صاحب، اچھا جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور نہ ملنے پر نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے قاضی کے تھرو. تو سیما اپنے مسلم شوہر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی. تو سوال جو مجھے موصول ہوا وہ ذرا ایموشنل آرگومنٹ تھا کہ کیا اب وہ اس نکاح کو مان ہی نہیں رہی تو کیوں فورس کیا جا رہا ہے اس کو واپس بھیجنے کے لیے، جبکہ وہ ایک نئی شادی کر چکی ہے ہندو مذہب کے ماننے والے کے ساتھ. تو سوال جی خلا اور فسخ کی بات اب ختم ہو گئی. جب یہ طے ہو گیا کہ وہ نکاح ختم ہو چکا اس کے ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے، تو اب خلا اور فسخ کی تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر. یہ تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر وہ مسلمان ہوتی. ہاں لیکن مفتی صاحب لیگلی آن پیپر شی از اسٹل جو وائف ہے ان کی، تو وہ اس حساب سے بار بار کہہ رہی ہیں کہ میں نے پیپر بھیج دیا ہے، میں نے جو ہے وہ خلا کے لیے دائر کر دیا ہے، وہ اس طرح کی بات. خیر اس کانٹیکسٹ میں تھا. نہیں، اس کو تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پتا، وہ اس کو خلا ولا بتا دیا ہوگا کہ بھئی خلا کا لفظ بول دو. اس کو تو سورہ فاتحہ اور پہلا کلمہ نہیں آتا، اس کو کیا بالکل پتا صحیح خلا کہہ کیا رہے چیز ہوتی ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، بہت اہم سوال، اور اس کا جواب ظاہر سی بات ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ مجھے تو لگ رہا تھا، کیونکہ جب یہ سوال ہو تو مجھے ظاہر سی بات ہے آپ کا ذہن میں آیا کہ ایک عورت جو ہے وہ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے شادی کر لے تو وہ زنا ہی ہے آف کورس. اور زنا کی سزا موت نہیں ایسی صورت میں؟ سوال، پہلا سوال کہ کیا اب اگر ایک عورت زنا کرتی تو شرن جو ہے وہ زانیہ کہلاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے کیونکہ وہ میرڈ ہے. لیکن پھر سیما کا واپس آ جانا اپنی ہی موت کو دعوت دینا نہیں ہے، اب اس کو پاکستان بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے. لوگ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ مرتد کی سزا پلس زنا کی سزا، اس کو سیف محسوس نہیں ہو رہا. کیا اس کا کیا حل کیا پاکستان جائے؟ میں اسلامی قوانین تو ہے نہیں کہ یہ سوال اٹھے کہ یہ جائے گی تو اس کو رجم ہو جائے گا. ایک اسلامی نظام میں جہاں حکومت سے لے کر قوانین دستور سارے کے سارے اسلامی ہوں، حدود کا مکمل قانون نافذ ہو، تو وہاں پر تو یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر ایک شادی شدہ کسی سے زنا کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن کم سے کم اس پرٹیکولر مسئلے میں اگر وہ پاکستان چلی بھی جائے تو پاکستان کے قانون کے اعتبار سے جو دوسرے اگر کسی قانون کا وائلیشن ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کو کچھ دن جیل ہو. مثلاً وہ I don't know کس قانون کا وائلیشن ہوا ہے، لیکن وہ تو وہاں کے ایکسپرٹ بتائیں گے. لیکن کم سے کم یہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر حدود رجم وغیرہ نہیں نافذ. جب یہ نافذ نہیں ہے تو اگر یہ چلی بھی جائے وہاں پر تو اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے، یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے قانون کے اعتبار سے. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن کہ جب بچے جو ہیں قانوناً مذہباً کس مذہب پر ہونے چاہیے، اور کیا بچوں کا دھرم پرورتن اس عمر میں کروانا فورسڈ کنورژن میں نہیں آتا، جبکہ ابھی ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کس مذہب کو وہ اختیار کریں؟ دیکھیں، سناتنیوں کے یہاں فورس کنورژن صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایک ہندو ایک سناتنی مسلمان بن جائے اپنے دل سے اور اپنی نیت سے، اپنی خواہش سے. اب یہ کہیں گے کہ یہ فورس کنورژن ہوا ہے. لیکن اگر سناتنی کسی مسلمان کو زبردستی لالچ دے کر یا خوف دلا کر سناتنی بنا لیں تو وہ اس کو فورس کنورژن نہیں کہتے. تو ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اپنی ایک ٹرمینالوجی گڑھی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ، اگر آپ یہ دیکھیں کہ مثلا سیکولر لاء میں اگر ماں باپ کے درمیان سیپریشن ہو جائے تو اگرچہ نابالغ بچے بیوی کی ماں کی کسٹڈی میں رہتے ہیں، لیکن ان کی جو کفالت ہے وہ ابھی بھی باپ کے ہی ذمے ہوتی ہے. باپ ہی کفالت کرتا ہے، وہی ان کی تعلیم کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسلام میں بھی یہی ہے کہ وہی کفالت کا ذمہ دار ہوگا. اور اسلام میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کفالت کا ذمہ دار ہوگا، بلکہ اگر مثلا ماں دین چھوڑ دے تو بچے باپ کے دین کے تابع ہوں گے، تو بچے آٹومیٹیکلی مسلمان ہیں. اب اگر یہ بچے بالغ ہوں گے انڈیا میں اور ایک سناتنی گھرانے میں یہ پلے بڑھیں گے اور اپنے آپ کو سناتنی کہیں گے جیسا کہ ان کی ماں کہہ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کو بھی پھر غیر مسلم ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک مفتی صاحب، بس ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیما اور اس کے ہسبینڈ حیدر کیس میں کیسا انصاف ہونا چاہیے، اور آپ کس طرح آپ اس کیس کو دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کرسٹل کلیئر کیس ہے. ایک لڑکی اگر وہ پاکستان سے آئی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں کی ایجنٹ ہے. یہ تھیوری چل رہی ہے کہ وہ اس کی ایجنٹ ہے، اس کی ایجنٹ، اللہ عالم. اگر یہ طے ہے کہ وہ پاکستان سے بھاگ کر آئی ہے، دبئی، نیپال، کہاں سے، اور اس نے اپنی مرضی سے وہ کسی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، چاہے انڈیا میں رہتے ہوں یا پاکستان میں، وہاں کا جو قانون ہے وہ تو دراصل اس کے ساتھ کھڑا ہے. سیکولر قانون اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب مسلمانوں کا یہ مطالبہ یا پاکستان کے لوگوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں اس کو واپس بھیجو، یہ مطالبہ غلط ہے. جو دین آپ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی ہے، آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے وہ آپ کے دین کی تھی اگر وہ واقعی مسلمان تھی. تو مطالبہ تو دینی اعتبار سے ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے ہر چیز کا مطالبہ ہم ملکی اعتبار سے کرتے ہیں، ہم ہر چیز کا مطالبہ ہم ایک نیشنلزم کے پرسپیکٹو سے کرتے ہیں. یہ عادت پڑ چکی ہے دونوں ملکوں کے عوام کو. تو اس لیے ایک عورت اگر اسلام چھوڑ کر دوسرے دین میں چلی گئی ہے، کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، تو اسلام میں جبر تو ہے نہیں. ہاں، اگر وہ اسلامی قانون وہاں پر ہوتا اور وہ اسی ملک میں ہوتی تو بات الگ تھی، ارتداد کی سزا پھر ایکٹیو ہو جاتی. لیکن یہاں چونکہ اسلامی قانون نہیں ہے تو وہ جو چاہے مرضی اور جس دین کو چاہے وہ اختیار کرے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب جو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا ہوا ہے اور اپنی غیرت اور عزت کا معاملہ بنایا ہوا ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے. جب تک وہ ہماری دینی بہن تھی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے، لیکن اب جب وہ نکل گئی مفتی صاحب تو ہمیں اس کی اب فکر نہیں کرنی چاہیے. یہی ہمارا دراصل یہ ایشو مسلمانوں نے تو بنائے نہیں، یہ ایشو تو میڈیا کا بنایا ہوا ہے.
اور میڈیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ایک پاکستان کی عورت نہ صرف یہ کہ پاکستان چھوڑ کر آئی ہے بلکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے. اور میں یہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اسلام نہ چھوڑتی اور مقابل میں سچن کے علاوہ مثلاً سہیل ہوتا, یعنی کوئی مسلمان لڑکا ہوتا, تو نہ تو جو میڈیا کی اگر اٹینشن ملتی بھی تو وہ اس اعتبار سے ملتی کہ یہ کھلے کیوں گھوم رہے ہیں. یقیناً یہ جو لڑکا ہے یہ بھی ایجنٹ ہے وہاں کی ایجنسی کا, اس کو بھی جیل میں ڈالو اور اس کے گھر والوں کو بھی جیل میں ڈالو, اور اس لڑکی کو تو جیل میں جانا ہی جانا تھا. اور پھر 15 سال کے بعد اور 20 سال کے بعد سنوائی ہوتی اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس طرح کے کیریکٹر بھی تھے. یہ دراصل مفتی صاحب ایک اور ٹرمنالوجی آ جاتی, کراس بارڈر جہاد. جی ہاں, ایک اور جہاد. جی جی جی. تو یہ مینٹالٹی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میڈیا کی اٹینشن, اور اس وقت وہ آزاد گھوم رہی ہے, بلکہ ایک دن صرف وہ اس کو علامتی طور پر گرفتار کیا گیا وہ اس لیے کہ اس نے اپنا مذہب بدل دیا. وہ کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ جب میں جیل میں تھی تو وہاں کے جو مسلم قیدی تھے وہ مجھے پریشان کر رہے تھے, مجھے تو اب ہندوؤں سے آسرا ہے اور انہی سے امید ہے. تو آبویسلی کہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے ٹاکسک ماحول میں تو سپورٹ تو آپ کو ٹاکسک لوگوں سے ملنی ہی ہے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب, بہت ہی زبردست جواب اور سیٹسفیکٹری. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تمام سامعین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.